سے گزر پہلے، طلب پھولوں کی ہے ناداں تو کانٹوں سے گزر پہلے، اگر مقصود گوہر ہے تو دریا میں اتر پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أثقل شيء يوزع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال جب اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا اور فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو محبت سے دیکھتے ہیں، جب اللہ کو کسی پر پیار آتا ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو بلند مقام سے نوازنا چاہتے ہیں، جب اللہ کسی کو بلندی عطا فرمانا چاہتے ہیں، جب اللہ کسی کو ممتاز اور منتخب بنانا چاہتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو اپنا نزدیکی اور قریبی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اسے دین اور دینداروں سے محبت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت اور ان کا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم سے دلچسپی اور شغف، دینی مشاغل، دینی مجالس، دینی محافل، اولیاء کرام کی صحبتیں، ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں، اللہ پاک یہ ساری سعادتیں اور خیر اس بندے کے حق میں لکھ دیتے ہیں اور مرقوم فرما دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کرم اور فضل کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کون اللہ کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہے اور کون اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اور یہ غور کرے کہ آیا کس آدمی کی زندگی میں قرآن کریم، دینداری، علماء کی صحبت یہ چیزیں ہیں، اور کس کے مقدر اور زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جس کے مقدر میں یہ ساری خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اللہ کا محبوب ہی ہے، اور جس کے مقدر میں یہ باتیں نہ ہو وہ اللہ کی نظر کرم اور نظر رحمت سے بہت دور ہے۔ لہذا آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ قرآن کریم کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، علماء کرام کی نسبت پر، اللہ والوں کی نسبت پر یہاں جمع فرما ہے،
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ہم سب حضرات کو بہشت بری جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد اور آپ کی آمد سعید سے پہلے جو حالات، جو سنگینیاں، جو بدتمیزیاں اور بدکاریاں تھیں، اس سے کوئی انسان ایسا نہیں جو واقف نہ ہو۔ ہر آدمی شناسا ہے کہ زمانہ نبوت اور دور بعثت سے پہلے کا جو وقت اور لمحہ ہے وہ کیسا اندھیروں کا، ظلمتوں کا، وحشتوں کا، گناہوں کا، شناعتوں کا، قباحتوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کوئی بڑی سے بڑی برائی اور گناہ بھی ایسا نہیں تھا جو عرب کے اس معاشرے میں نہ ہوتا ہو اور انجام نہ دیا جاتا ہو، بلکہ لوگوں نے انسانیت کو شرمسار کر رکھا تھا اور حیوانیت کی حدیں پار کر دی تھی۔ وہ لوگ جانور نما بلکہ جانور بن چکے تھے، اور ان کے اندر وہ عادات اور وہ اطوار و اخلاق بھی تھے جو جانوروں سے بھی بدتر اخلاق اور کردار کہے جا سکتے ہیں۔ وہ ساری باتیں مکے کے لوگوں میں اور عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور ساری دنیا کا تقریباً یہی حال تھا۔ یونان و مصر جو تہذیبی دنیا کے منارے اور اول پوزیشن کے ملک کہلاتے تھے، وہاں تہذیب کا، ثقافت کا، سلیقے کا، طریقے کا یوں تو زور زورہ زبان پر تھا، لیکن وہاں بھی وہ بری عادتیں اور وہ بد کرداریاں سب کی سب موجود تھی جو ساری دنیا میں عمومی انداز میں پائی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ، جو مالدار تھا اسی کے لیے دنیا اور زندگی تھی، غریب کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بیواؤں، یتیموں، بے کسوں، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، کوئی ان کی فریاد رسی اور داد رسی کرنے والا پورے عرب کے اندر موجود نہیں تھا۔ بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، دبے کچلے اور غریب لوگوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں انجام دی جا رہی تھی وہ انسانیت کے لیے شرمسار کر دینے والی تھی۔ روایتوں میں اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے نشانے کا امتحان لینے کے لیے، نشانہ جانچنے اور آزمانے کے لیے بسا اوقات ایسا بھی کیا کرتے تھے کہ کسی حاملہ عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہے اسے سامنے کھڑا کر دیا اور اپنے تیر کا نشانہ آزمانے کے لیے تیر داغ دیا گیا اس عورت کے پیٹ پر۔ یہ بدتمیزیاں عرب کے معاشرے میں، یہ بد کرداریاں اپنے عروج پر تھی۔ یکایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے نور اور آپ کی روشنی اور آپ کے اجالے نبوت کی برکت سے وہ تاریکیاں چھٹنی شروع ہوئی اور ان میں کمی اور خفت آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کردار اور اخلاق سے لوگوں کے سامنے انسانیت کی صحیح تصویر پیش کی، اور آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا اور اپنے کردار سے یہ بات آشکارا کی کہ اے لوگوں، انسانیت کسے کہتے ہیں، انسان کون ہوتے ہیں، انسانوں کے کیا کام ہوتے ہیں، انسانی کردار کیا ہوتا ہے، انسان کیسے زندہ رہتے اور جیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے نبوت سے پہلے بھی اپنے اخلاق و کردار اور اپنے عمل کے سامنے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یوں ہی لوگوں کے ساتھ نبوت کے ملنے سے پہلے اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب غار حرا میں
اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ روایت کے مطابق شام کے وقت اپنے گھر آنا چاہتے ہیں کہ اچانک جبرائیل امی علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف فرما ہیں اور جبرائیل امی علیہ السلام آقائے نامدار سے سلام اور کلام کے بعد خیریت اور عافیت کے بعد کہتے ہیں اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں رسمی انداز کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے آج تک کسی استاذ کی شاگردگی اختیار نہیں کی، میں نے آج تک کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس زور سے دباتے اور بھیجتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، اور وہ بات میری جان پر بن آتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا، پھر کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، دوسری مرتبہ پھر بھیجا، پھر دبایا، پھر زور لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا یا محمد اقرا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا جبرائیل کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد اس رب کے نام سے پڑھیے جو سارے جہاں، سارے سنسار اور کل عالم کا خالق و مالک، یکتا مالک اور یگانہ خالق ہے، اس اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بے جان نطفے سے، جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے ایک حسین، خوبصورت، سجا ہوا، مسکراتا ہوا انسان بنایا، اس پاک پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے تلاوت کی اور آپ اس واقعے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ ساری کیفیت بیان کرتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انہونی پیش آئی، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، آپ مطمئن رہے، بے فکر رہے، جو فرشتہ اور جو ناموس اکبر آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ نہ جانے کتنے پیغمبروں کے پاس آیا، جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی جماعت کے پاس خدا کا پیغام، خدا کا سبق اور خدا کا درس لے کر آیا، یہ وہی ناموس اکبر ہیں۔ آپ گھبرائے نہیں، اب آپ نبی بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کے کاندھوں پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ آپ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیجئے۔